بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اس آیت میں یعنی جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تو وہ ان پر مفتون ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی کہ جلد آ جاؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ پہلی آیت میں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ عورت عزیز مصر کی بیوی تھی، مگر اس جگہ قرآن کریم میں زوجہ عزیز کا مختصر لفظ چھوڑ کر اللہ تی کا لفظ استعمال کیا۔ اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گناہ سے بچنے کی مشکلات میں اس بات نے اور بھی اضافہ کر دیا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں اسی کی پناہ میں رہتے تھے۔ اس کے کہنے کو نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ گناہ سے بچنے کا قوی ذریعہ خود اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اور اس کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو سب طرف سے گھرا ہوا پایا تو پیغمبرانہ انداز میں سب سے پہلے اللہ کی پناہ کہ جس کو اللہ کی پناہ مل جائے اس کو کون سی راستہ سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد مصر کو اپنا رب فرمایا، حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ مہم شرک اور مشرکین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اسی لیے شریعت محمدیہ میں ایسے الفاظ استعمال کرنا بھی ممنوع کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے اور کوئی اپنے غلام کو اپنا بندہ نہ کہے، مگر یہ خصوصیت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس میں شرک کی ممانعت کے ساتھ ایسی چیزوں کی بھی ممانعت کر دی گئی جن میں ذریعہ شرک بننے کا احتمال ہے۔ انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرک سے تو سختی کے ساتھ روکا گیا، مگر اسباب و ذرائع پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اسی وجہ سے پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی ممنوع نہ تھی، مگر شریعت محمدی چونکہ قیامت تک کے لیے آئی ہے، اس کو شرک سے پوری طرح محفوظ کرنے کے لیے ذرائع شرک، تصویر اور ایسے الفاظ سے بھی روک دیا گیا جو مہم شرک ہو سکے۔ بہرحال یوسف کا انہو ربی فرمانا اپنی جگہ درست تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف رائج ہو، اسی کو اپنا رب فرمایا اور اچھا ٹھکانہ بھی در حقیقت اسی نے دیا۔ اس کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے اور ظلم کرنے والوں کو پھلانا ہے۔ بعض مفسرین سعدی اور ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیا کہ اس خلوت میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن و جمال کی تعریف شروع کی، کہا کہ تمہارے بال کس قدر حسین ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر کہا، تیری آنکھیں کتنی حسین ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گے۔ پھر کہا، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، تو فرمایا، یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت آپ پر اس طرح مسلط کر دی کہ نوجوانی کے عالم میں
دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے گرد ہو گئی۔ صحیح ہے کہ فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس عورت کے دل میں ان کا خیال عزم کے درجے میں جم ہی رہا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال امر طبی کی وجہ کے درجے میں ہو چلا تھا، جو کہ اختیار سے باہر ہے۔ جیسے گرمی کے روزہ میں پانی کی طرح میلان طبی ہوتا ہے، گو روزہ توڑنے کا وسوسہ تک بھی نہیں آتا۔ البتہ اگر اپنے رب کی دلیل کو، یعنی اس فعل کے گناہ ہونے کی دلیل جو کہ حکم شرعی ہے، انہوں نے دیکھا ہوتا، یعنی ان کو شریعت کا علم نہ، قوت عملیہ کے حاصل نہ ہوتا، تو زیادہ خیال ہو جانا عجب نہ تھا، کیونکہ اس کے وسائل اور اسباب سب قوی جمع تھے۔ مگر ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو دور رکھیں، یعنی ارادہ سے بھی بچا لیا اور فعل سے بھی، کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ پچھلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم ابتلاء امتحان کا ذکر تھا۔ عزیز مصر کی عورت نے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف راغب کرنے اور مبتلا کرنے کے سارے ہی اسباب جمع کر دیے، مگر رب العزت نے اس نوجوان صالحہ کو ایسے شدید ابتلاء میں ثابت قدم رکھا کہ اس کی مزید تفصیل اس آیت میں ہے کہ زلیخا تو گناہ کے خیال میں لگی ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ غیر اختیاری میلان پیدا ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت میں اپنی حجت و برہان یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی، جس کی وجہ سے وہ غیر اختیاری میلان آگے بڑھنے کی بجائے بالکل ختم ہو گیا اور وہ اپنا پیچھا چھڑا کر بھاگے۔ اس آیت میں لفظ ہم و معنی خیال زلیخا اور حضرت یوسف دونوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور یہ معلوم ہے کہ زلیخا کا ہم یعنی خیال گناہ کا تھا۔ اس سے یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے ہی خیال کا وہم ہو سکتا تھا، اور یہ بااجماع امت شان نبوت اور رسالت کے خلاف ہے، کیونکہ جمہور امت اس پر متفق ہے کہ انبیاء صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو نہ قصدن ہو سکتا ہے، نہ سہواً اور خطا کی راہ سے ہو سکتا، البتہ صغیرہ گناہ سہواً اور خطا کے طور پر سرزد ہو جانے کا امکان ہے، مگر اس پر بھی انبیاء کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ متنبہ کر کے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ۔ جس وقت عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں مشغول تھی اور یوسف علیہ السلام اس سے بچ رہے تھے، مگر فطرتی اور غیر اختیاری خیال کی کشمکش میں مشغول بھی تھے، تو حق تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کی اعانت کے لیے بطور معجزانہ کے کوئی ایسی چیز سامنے کر دی جس نے دل سے وہ غیر اختیاری خیال بھی نکال ڈالا، خواہ وہ چیز اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ہو یا وحی الہی کی کوئی آیت مذکورہ میں یہ بتلایا کہ یوسف اس خلوت گاہ میں اس برہان ربی کا مشاہدہ کرتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے اور باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ عزیز کی بیوی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا۔ وہ عزم کے مطابق نہ رکے تو پیچھے سے پھٹ گیا ان کا کرتا، مگر یوسف علیہ السلام دروازہ سے باہر نکل آئے اور ان کے پیچھے زلیخا بھی۔ تاریخی روایتوں میں مذکور ہے کہ دروازے پر قفل
لیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام دوڑ کر دروازے پر پہنچے تو خود بخود یہ قفل کھل کر گر گیا۔ جب یہ دونوں دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی بیوی سہم گئی اور بات یوں بنائی کہ الزام اور تہمت یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کے لیے کہا کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو قید میں ڈالا جائے یا کوئی دوسری جسمانی سخت سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بنا پر غالباً اس کا راز فاش نہ فرماتے، مگر جب اس نے پیش قدمی کر کے یوسف علیہ السلام پر تہمت رکھنے کا اشارہ کیا تو مجبور ہو کر انہوں نے حقیقت کا اظہار کیا کہ یہ راودتنی عن نفسی، یعنی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پھسلا رہی تھی۔ معاملہ بڑا نازک اور عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ سخت دشوار تھا کہ ان میں سے کسی سچا سمجھے شہادت اور ثبوت کا کوئی موقع نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچا لیتے ہیں اور ان کو معصوم و محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کو رسوائی سے بچانے کا انتظام معجزانہ انداز سے فرما دیتے ہیں۔ اور عموماً ایسے موقع پر ایسے چھوٹے بچوں سے کام لیا گیا جو عادتاً بولنے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، مگر بطور معجزہ ان کو گویائی عطا فرما کر اپنے مقبول بندوں کی برات کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم پر جب لوگ تہمت باندھنے لگے تو صرف 1 دن اور بعض قول کے مطابق 40 دن کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرما کر ان کی زبان سے والدہ کی پاک دامنی ظاہر فرما دی اور قدرت الہی کا ایک خاص مظہر سامنے کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جرح پر اسی طرح کی ایک تہمت ایک بار سازش کے ساتھ باندھی گئی تو ایک نومولود بچے نے ان کی برات کے لیے شہادت دی۔ حضرت موسیٰ پر فرعون کا شبہ پیدا ہوا تو فرعون کی بیوی کے بال سنوارنے والی عورت کی چھوٹی بچی کو بولنے کی طاقت عطا ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ کو بچپن ہی میں فرعون کے ہاتھ سے بچایا۔ ٹھیک اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ایک چھوٹے بچے کو حق تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرما دی، اور وہ بھی نہایت عاقلانہ اور حکمانہ انداز کہ یہ چھوٹا بچہ اسی گھر میں گہوارہ کے اندر پڑا تھا۔ یہ کس کا گمان ہو سکتا تھا کہ وہ ان حرکتوں کو دیکھے اور سمجھے گا اور پھر اس کو کس انداز سے بیان کرتے۔ عمر خالق حق و تعالیٰ سبحانہ اپنی اطاعت میں مجاہدہ کرنے والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خفیہ پولیس CID ہے جو مجرم کو خوب پہچانتی اور اس کے جرائم کا ریکارڈ رکھتی ہے اور ضرورت کے وقت اس کا اظہار کر دیتی ہے۔ میدان حشر میں حساب کتاب کے وقت انسان اپنی دنیا کی قدیم عادت کی بنا پر جب اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کرے گا تو اسی کے ہاتھ پاؤں اور کھال اور در و دیوار کو اس کے خلاف گواہ بنا کر کھڑے کر دیا جائے گا۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو محشر کے عظیم الشان مجمع کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت انسان کو پتہ لگے گا کہ ہاتھ پاؤں اور گھر کے در و دیوار اور حفاظتی انتظامات میں سے کوئی بھی میرا نہ تھا، بلکہ یہ سب رب العزت کے خفیہ پرندے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو جھولے میں بظاہر اس دنیا کی ہر چیز سے غافل و بے خبر
पड़ा था वो यूसुफ के मोजज़ा के तौर पर ऐन इस वक्त बोल उठा जबकि अजीज़ मिस्र इस वाक़ये से कश्मकश में मुब्तला था। फिर ये बच्चा अगर सिर्फ इतना ही कह देता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी हैं, जुलेखा का कसूर है, तो वो भी एक मोजज़ा की हैसियत से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक़ में बरात की बड़ी शहादत होती। मगर अल्लाह ताला ने इस बच्चे को ज़ुबान पर एक हकीमाना बात कहलवाई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखो, अगर वो आगे से फटा है तब तो जुलेखा का कहना सच्चा और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हो सकते हैं, और अगर वो पीछे से फटा है तो इसमें इसके सिवा कोई दूसरा एहतमाल ही नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे और जुलेखा इनको रोकना चाहती थी। ये एक ऐसी बात थी कि बच्चे की बोलने की ताकत के एजाज़ के अलावा खुद भी हर एक की समझ में आ सकती थी। और जब बतलाई हुई अलामत के मुताबिक कुर्ते का पीछे से शक होना मुशाहिदा किया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात ज़ाहरी अलामत से भी ज़ाहिर हो गई। शाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो तफसीर हमने बयान किया वो एक छोटा बच्चा था जिसको अल्लाह ताला ने बतौर मुअज़्ज़ा अता फरमा दी थी। ये एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जिसको इमाम अहमद रहमतुल्लाह में और इब्ने हब्बान ने अपनी किताब सही में और हाकिम ने मुस्तदरक में नकल करके हदीस सही करार दी है। इस हदीस में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने 4 बच्चों को गहवारा में गोया अता फरमाई है। ये चारों वही हैं जो अभी जिक्र किए गए, और बास रवायात में शाहिद की दूसरी तफसीरें भी नकल की गई हैं, मगर इब्ने जरीर, इब्ने कसीर वगैरह आइम्मा तफसीर ने पहली ही तफसीर को सही करार दिया। यूसुफ वारिद अन हाजा वस्तगफिर लिज़ंबी इन्नकी कुंती मिनल खातिईन। अजीज़ मिस्र ने जुलेखा को इसकी ख़ता बतलाने के बाद यूसुफ से कहा कि आरिद अन हाजा, यानी ए यूसुफ तुम इस वाक़े को नज़रअंदाज करो और किसी से ना कहो ताकि रुसवाई ना हो। फिर जुलेखा को खिताब करके कहा वस्तगफिर लिज़ंबी की इन्नकी कुंती मिनज़ ज़ालिमीन, यानी ख़ता कसूर सरासर तुम्हारा ही है, तुम अपनी गलती की माफ़ी मांगो। इससे बज़ाहिर ये मुराद है कि वो अपने शोहर से माफ़ी मांगे, और ये मायने भी हो सकते हैं कि यूसुफ से माफ़ी मांगे कि खुद खता की और तुहमत इनके सर डाल दी। यहाँ ये बात गौर तलब है कि शोहर के सामने अपनी बीवी की ऐसी खियानत और बेहिया साबित हो जाएगी, इसका गुस्सा ना होना और पूरे सुकून और इत्मीनान से बात करना इंसानी फितरत से बहुत काबिल ताज्जुब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीज़ मिस्र को गुस्से से मुश्तामिल नहीं होने दिया, वरना आम आदत के मुताबिक ऐसे मौके पर इंसान तहकीक व तफसील के बगैर ही हाथ छोड़ बैठता है और ज़ुबान से गाली गलौज तो मामूली बात है। अगर आम इंसानी आदत के मुताबिक अजीज़ मिस्र को इस्तार हो जाता तो मुमकिन है कि इसके हाथ से या ज़ुबान से यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ कोई बात सरजद हो जाती। ये कुदरत हक के करिश्मे हैं कि अताअत हक पर कायम रहने वाले की कदम कदम पर किस तरह हिफाजत की जाती है। बाद की आयतों में और इस वाक़े का जिक्र किया गया जो पिछले किस्से से ही वाबस्ता है कि ये वाक़या छुपाने के बावजूद दरबारी लोगों की औरतों में फैल गया। इन औरतों ने अजीज़ की बीवी को लान तान करना शुरू किया। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये 5 औरतें अजीज़ मिस्र के करीबी अफसरों की बीवी थीं। ये औरतें आपस में कहने लगी कि देखो कैसी हैरत और अफसोस की बात है कि अजीज़ मिस्र की बीवी इतने बड़े मर्तबा पर होते हुए अपने नौजवान गुलाम पर फरेफ्ता हो गई। इससे अपने मतलब बरआरी चाहती है, हम तो इसको बड़ी गुमराही पर समझते हैं। आयत में लफ्ज़ फताहा फरमाया, फता के मैंने नौजवान के हैं,
عرف میں مملوک غلام جب چھوٹا ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں، جوان ہو تو لڑکے کو پتا اور لڑکی کو داتن کہا جاتا ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا کا غلام یا تو اس وجہ سے کہا گیا کہ شوہر کی کوئی چیز بھی آتن بیوی کی چیز کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ اس لیے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا اپنے شوہر سے بطور ہبہ اور تحفہ دے دیا تھا۔ اور چند عورتیں جو کہ شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے اپنا ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے بتلاتی ہیں۔ اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے تو ہم تو اس کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ سو جب اس عورت نے ان عورتوں کی بدگوئی کی خبر سنی تو کسی کے ہاتھ میں ان کو بلا بھیجا کہ تمہاری دعوت ہے، اور ان کے واسطے تکیے اور پلنگ لگوائے، اور جب وہ آئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کی جن میں بعض چیزیں چاقو سے کاٹ کر کھانے کے لیے تھی، ہر ایک کو ان کے پاس ایک ایک چاقو بھی دی تھی، جو ظاہر میں تو پھل تراشنے کا بہانہ تھا، اصل مقصد وہ تھا جو آگے آتا ہے کہ یہ حواس باختہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیں گے۔ اور یہ سب سامان درست کر کے یوسف علیہ السلام کو جو کسی دوسرے مقام میں تھے کہا کہ ذرا ان کے سامنے تو آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام یہ سمجھ کر کہ کوئی صحیح غرض ہوگی باہر آ گئے۔ سو عورتوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئے اور اس حیرت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے، چاقو سے پھل تراش رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایسی بدحواسی چھائی کہ چاقو ہاتھ پر چل گیا اور کہنے لگے، حاش اللہ، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اور وہ عورت بولی، تو دیکھ لو، وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھی کہ اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے دھمکانے اور سنانے کو کہا کہ اگر آئندہ میرا کہنا نہ مانے گا کہ اب تک نہیں مانا تو بے شک جیل خانے بھیج دیا جائے گا اور بے عزت ہوگا۔ وہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تم کو اپنی محسن عورت سے ایسی بے اتنائی مناسب نہیں، جو یہ کہے اس کا کہنا ماننا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ باتیں سنیں کہ یہ تو سب کی سب اسی کی موافقت کرنے لگے تو حق و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، جس ناجائز کام کی طرح یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو جیل خانہ میں جانا مجھ کو زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا۔ سو ان کی دعا ان کے اللہ نے قبول فرمائی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ کو ان سے دور رکھا۔ بے شک وہ دعاؤں کا بڑا سننے والا اور ان کے احوال کا خوب جاننے والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد جی سے خود تو اس کا پورا یقین ہو گیا، مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا۔ اس کو قطع کرنے کی غرض سے ان لوگوں کو یعنی عزیز اور اس کے متعلقین کو یہی مصلحت معلوم تھی